بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عاشر تنویر اور میرے ساتھ موجود ہیں میم نائلہ راجہ ایڈوکیٹ. ان سے جانتے ہیں کہ ریپ کیسز میں اسپیسیفکلی اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے جو کیسز ہیں ان میں کورٹس اتنا بہتر پرفارم کیوں کر نہیں پا رہی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام میم, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور بتائیے گا کہ جو ابھی ریپ کیسز کے حوالے سے اتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ کونسل ہے وہ بہتر پرفارم کیوں نہیں کر پاتے؟ اسٹیٹ کونسل تو میں دیکھتی ہوں ہمارے بڑے قابل ہیں, لیکن مجھے جو یہ مسئلہ ابھی لگتا ہے کیونکہ ریسنٹلی میں نے جینڈر بیسڈ وائلنس کی کورٹ کے کیسز دیکھنے شروع کیے تھے. ویسے تو میں سول کا کام کرتی ہوں, لیکن مجھے یہ لگا کہ اس جہاں میں جاتی ہوں نا مجھ سے اس چیز پہ کوشچن ضرور ہوتا ہے. ریپ کیسز کوئی بھی ہوں یا کچھ لوگ ضرور پوچھتے ہیں کہ ان میں کیا مسائل ہیں اور کیا کیا لیگل کمپلیکیشنز ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے جو میں نے جا کے دیکھا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کورٹ میں ریپ کیسز ہیں ڈفرینٹ بچوں کے ساتھ جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں بہت زیادہ. اسلام آباد کتنا چھوٹا سا علاقہ ہے, لیکن ادھر بھی اگر اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس, ڈفرینٹ کیسز ہیں, ریپ کے ڈفرینٹ ہیں, چائلڈ ابیوز ڈفرینٹ ہیں. بے شک جو ریئل کیسز ہیں وہ کم ہیں اور کچھ کیسز ہیں جو ایسے بھی کچھ لوگوں نے کیسز بنا دیے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کیسز ہیں کافی زیادہ تو پنجاب میں تو پتہ نہیں کتنے کیسز ہوں گے. تو میں یہ دیکھتی ہوں لیکن اسٹیٹ لائر جو ہے وہ ایک ہی ہے ہر کیس میں. اچھا ہاں, باقی جتنے کیسز آ رہے ہیں ان میں 10 لائرز آ رہے ہیں جن کے جو بھی ایکیوزڈ ہے, ایکیوز کے ساتھ اس کے ریلیٹیوز اگر اٹیچڈ ہیں کسی کیس میں یا کچھ بھی ہے تو کوئی بھی اگر ایکیوز زیادہ ہیں تو ہر کسی کا ڈفرینٹ لائر ہے, زیادہ لائرز ہیں اور ہر کیس میں ڈفرینٹ لائرز ہیں. لیکن جتنے ریپ کیسز ہیں, جتنے چائلڈ ابیوز کیسز ہیں, ان سب میں جو اسٹیٹ لائر ہے وہ ایک ہی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بے شک جتنا بھی قابل ہے, لیکن ریپ کیسز جتنے سینسٹیو کیسز ہیں, چائلڈ ابیوز کے کیسز جتنے زیادہ سینسٹیو کیسز ہیں, اس میں بڑا کام کی ضرورت ہے, اس میں کاؤنسلنگ کی بھی بڑی ضرورت ہے. ایک تو وکٹم کی کاؤنسلنگ بھی بڑی ضرورت ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ مسائل کیا آ رہے ہیں, کیا کیا کون سی ایریاز ہیں جدھر یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں, کس وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں یا کنٹرول کس وجہ سے نہیں ہو رہی. یہ سب چیزوں پہ بھی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے, یہ سارا ڈیٹا بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو صرف ایک اسٹیٹ لائر تو یہ سب چیزیں آبزرو نہیں کرے گا, ایسے ہی ہے. مطلب ان کے لیے تعداد زیادہ ہونی چاہیے ان کے لائرز کی. مجھے ایسا لگتا ہے گورنمنٹ کو 4 سے 5 لوگ ہائر کرنے چاہیے, پوری ایک ٹیم ہونی چاہیے, اور بلکہ اس طرح لائرز کو وہ اسٹائپنڈ بھی دے سکیں, بلکہ ان کا اسٹائپنڈ ہونا چاہیے تاکہ کوئی لائرز کچھ سیکھ بھی سکے. انٹرسٹ بھی ان کا زیادہ ہوتا جائے گا نا اس کام میں, اور وہ اس کے ساتھ کوئی ہیلپ فل بھی ہوگا. ایک اگر کوئی لائر یہ اسٹیٹ لائرز ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور ان کے ساتھ 4-5 لوگ کچھ سیکھ بھی سکیں گے. اچھا, جو ینگ لائرز ہیں ان کو بھی موقع ملے گا, ہاں, اور اسٹائپنڈ بھی ملے گا. یہ نہیں کہ بالکل ایسی ہے, فری آف کاسٹ نہیں کرنے کا, کیونکہ ہمارے جو ینگ لائرز ہوتے ہیں ان کے لیے بیسک ایشو ہی ارننگ کا ہوتا ہے نا اسٹارٹ میں. میرا خیال ہے آپ نے بھی کوئی اسٹارٹ میں ارننگ کوئی اتنی بہتر نہیں کی ہوگی وکالت سے. ابھی تک میری کوئی وکالت سے کوئی اتنی بہتر ارننگ نہیں ہے, لیکن پیشن تو ہے. لیکن پیشن ہے, آپ نے کام کرنا ہے. الٹیمیٹ گول بھی یہی ہے کہ میں اسی فیلڈ میں کچھ کروں, مطلب یہی اسی فیلڈ میں میرا نام ہو, اسی فیلڈ میں مطلب میرا کیریئر مین تو یہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, بینگ اے لائر میں خود بھی وکیل ہی ہوں اور لوگوں کو آگاہی کا کام کر رہے ہیں. اس پروگرام کے فیڈ بیک سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لیگل نالج دی جائے, کہ وہ زیادہ اس طرف آئیں اور اپنے حقوق کو سمجھیں, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے بارے میں بھی جان لیں. اچھا, آخر میں میم یہ بتائیے گا کہ کوئی کیس ایسا آپ کو یاد ہو, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے آف دی کیمرہ, کہ جو کافی آپ کو لگا ہو, جس میں آپ نے زیادہ کام کیا ہو اور آپ اس میں اپوائنٹ بھی ہوئے ہوں, کچھ کسی کی لیگل ہیلپ آپ نے کی ہو. ورک پلیس پہ جو میرے کیسز تھے اس میں مجھے تھا کہ ایک کرسچن ہی جینیٹر تھی, اور میں حیران تھی, بلکہ ان کے مجھے بہت اچھا لگا تھا ان پہ کہ ایک ان ایجوکیٹڈ عورت تھی اور اس کو اگر اس ڈپارٹمنٹ کا پتہ تھا اور اس کو بھروسہ تھا اس پہ کہ اس کا ایک سینئر تھا, وہ بھی جینیٹر کا کوئی ہیڈ تھا کچھ اس طرح سے, صفائی والے تھے وہ لوگ, اور وہ اس کو کہیں تنگ کرتا تھا کام کرنے کی جگہ پہ. تو اس نے اس سے کافی دفعہ کہا کہ میرے ساتھ چلو ادھر, تو اس نے اس کو آگے سے ڈانٹ دیا. تو اس نے اس کی ڈیوٹی کسی ویران علاقے میں لگا دی, کیونکہ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. لازمی نہیں کہ کوئی آپ کو چھیڑے تو تبھی لوگ آتے ہیں. اکثر لوگ جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکشن لے لیتے ہیں کہ چلو جی تم نے مجھے انکار کیا ہے تو اب میں تمہیں ذرا سزا دیتا ہوں, تو اس وجہ سے بھی لوگ عورتیں میں چاہے شاید نکلیں بھی نا, وہ تو انہیں پتا ہوتا ہے یہ نارمل چیز ہے, گھر سے بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگنور کرو بس, تو وہ اگنور کر دیں. لیکن اگر لوگ ریٹیلیٹ کر دیں یا کچھ اس طرح سے کر دیں کہ اس کو نوکری سے نکال دیں یا اس کے خلاف ایویں مفت میں کسی انکوائری میں پھنسا دیں, پھر ان عورتوں بیچاروں کو نکلنا بھی پڑتا ہے. ورنہ تو شاید ڈپارٹمنٹ میں وہ آئیں بھی نہ کہ ہم ادھر جا کے کیا خوار ہوں گے, ہم اگنور ہی کرتے ہیں ان چیزوں کو. پھر اس نے اس کی ڈیوٹی کسی ویران علاقے میں لگا دی کہ چلو یہ جو اچھی بات ہے, مجھے اگر بے عزت کیا یہ جو کچھ ہے میں سے بدلا لیتا ہوں, مطلب اس طرح سے. تو اس نے آ کے کمپلین کی. پہلے تو وہ آتی تھی, روز آتی تھی, چلی جاتی تھی, اس کو یہ بتا دیا جاتا تھا. مطلب ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے نا, میں نے ادھر یہ چیز دیکھی ہے جو مجھے نہیں پسند. ہر کسی کو افسر بننے کا بہت شوق ہے, وہ کہتے ہیں میرا کام تھوڑی سی اتھارٹی پاکستان میں کسی کو دے دی جائے نا تو یہ بہت مسئلہ ہے. اور میں اس چیز کو میں بہت سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمارے کسی پروسیجر کو فرسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, آسانیاں بنانی چاہیے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ, مطلب اس ڈپارٹمنٹ میں یہی تھا کہ وہ آتی تھی, اس کو ان پڑھ تھی, اس کو اب ظاہر سی بات ہے اب یہ بتا دو کہ تم نے لائر کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, لائر آئے گا یہ کرے گا, یا تم نے کمپلین لکھنی ہے
تو ان کو نہیں سمجھ آتا تھا، اس کو وہ اسے نہیں سمجھ آتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو پھر میں نے اس کے ساتھ مل کے کافی ٹائم لگا ان چیزوں میں. اس کی کمپلین اس سے لکھوائی، سب کچھ اسے بتایا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہے، ہر چیز. کہ وکیل کی بے شک تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کہنے کو ہوتا ہے کہ وکیل کی ضرورت نہیں، لیکن ضرورت پڑ جاتی ہے. ان لوگوں کو نہ ایفیڈیوٹ کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے، ان کو بتانا کہ اس کی تاریخ کب ہے، کب آنا ہے، کیا ضرورت ہے، اور ڈپارٹمنٹ سے کس نے آنا ہے. پھر کافی زیادہ میں نے اس میں یہ ہے کہ پھر اس کو انصاف ملا تھا، اس کے سینئر کو. ہاں جی، اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس نے آگے سے ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ اب جو بھی انٹرویوز ہوں گے میں نے ریکارڈ بھی کرانے کہ مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے انصاف ملا ہے. اور بہت بڑی ایگزامپل، بہت بڑی بات ہے اویئرنیس کے حوالے سے. بالکل ایسے ان کو باہر آنا چاہیے. جتنا زیادہ خواتین کام کریں گی اس معاشرے کی بہتری ہوگی، اور خواتین کی اپنی بہتری کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.